ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. وہ رب میری بھوک مٹا دیتا ہے، وہ رب میری پیاس بجھا دیتا ہے. لست کأحد منکم، میرا اور تمہارا کوئی مقابلہ نہیں، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. لست کأحد منکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. تمہیں میں یہ حکم دیتا ہوں کہ جب کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ صبح صادق تک کھاؤ پیو، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کھاتے رہو پیتے رہو. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم سحری کے وقت سحری کرو، افطاری کے وقت افطاری کرو. مجھے نہ دیکھو، مجھے تم نہ دیکھو. لست کأحد منکم، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، میرا رب مجھے پلاتا بھی ہے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. اہل حدیث کا تو یہ موقف ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مثل کائنات میں کوئی ہو سکتی ہی نہیں ہے. اگر صرف لفظ بشر سے کوئی بدک جاتا ہے، یہ تو اللہ اپنے نبی کی سب سے بڑی نعت خوانی کرنے والا ہے. اللہ تو اپنے نبی کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ بیان کرنے والا ہے. جب اللہ اپنے نبی کو بشر کہتا ہے تو اس کا مطلب بشر کہنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر کہنا یہ مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ عین اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے والی بات ہے. حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت عبادت کرتے ہیں، رات کے وقت عبادت کرتے ہیں. صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے میں رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں بڑا لمبا لمبا. صحابہ کرام پیچھے آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے صفے باندھ لیتے ہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قیام کو خاصا لمبا کیا. ساری رات صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا اب صحابہ کرام تھکنے لگے ہیں. ارشاد فرمایا لست کأحد منکم، اور مجھے دیکھ کے باتوں میں نہ جت جایا کرو، مجھے دیکھ کے میرا مقابلہ شروع نہ کر دیا کرو. میرا رب مجھے تھکنے نہیں دیتا، میرا رب میری معاونت کرتا ہے، میرا رب میری مدد کرتا ہے، عبادات میں بھی، دعوت میں بھی، خیر کے کاموں میں بھی. لست کأحد منکم ان اللہ لا یمل حتی تملوا، او لوگو اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، تم تھک جاتے ہو، لہذا تم عبادت کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کرو، اپنی طاقت کے مطابق کرو. مجھے دیکھتے ہو، میرا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہوتی ہے، میرے ساتھ میرے رب کی عنایات کا وہ سلسلہ ہے جو کائنات میں کسی اور فرد کے ساتھ ہو سکتی ہی نہیں ہے. اہل حدیث کا تو یہ دعویٰ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں، کائنات میں اس کا برابری، کائنات میں اس کی مثال، کائنات میں اس کی نظیر، کائنات میں اس کا ہم پلہ، کائنات میں کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے. کس نے تمہیں اس مغالطے میں ڈال رکھا ہے کہ یہ اہل حدیث یہ شاید اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بڑے بھائی جیسا سمجھتے ہیں، شاید نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، اپنے نعوذ باللہ برابر کا سمجھتے ہیں. لوگوں، اللہ کی قسم اس عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی برابر بھی ہو سکتا ہے، ہم تو اہل حدیث کا تو یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے. یہ شیطان کی تلبیسات ہیں. اہل حق سے وہ شیطان تمہیں دور کرنا چاہتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نور ہونا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو کم کرنے والی بات ہے. دیکھتے نہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر معراج کیا. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. لوگو ہم نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، اپنے غلام کو، اپنے نبی کو ہم نے رات کے ایک مختصر سی گھڑی میں، رات کے ایک چھوٹے سے پہر میں بیت مکہ سے لے کر، یعنی بیت اللہ سے لے کے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، چوتھا، ساتویں تک، پھر ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہم نے جنت کے نظارے کرائے، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے کے گئے. ہم نے اپنے نبی کو جہنم بھی دکھائی، جنت میں داخل بھی ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. رات کا چھوٹا سا پہر، پھر واپس بھی تشریف لے آئے. لوگوں یہ کہنے والوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہتے ہو تو اس سے مقام و مرتبے میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ کون سی بات ہے؟ نورانی فرشتوں کا تو کام ہی یہی ہے، پلک جھپکنے میں وہ آسمان پہ، پلک جھپکنے پہ زمین پہ نور کے فرشتے، یہ تو ان کا تو کام ہی یہی ہے. اگر جبریل آسمانوں پہ جائے، پھر آسمانوں سے نیچے آ جائے، پھر آسمان پہ چلا جائے، پھر نیچے آ جائے، جبرائیل کے لیے کوئی مقام و مرتبے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو منصب ہی یہی ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، اسے تو اللہ نے ڈیوٹی ہی یہی سونپی ہے. مقام تو یہ ہے، عظمت تو یہ ہے کہ انسان بشر ہو، انسان ہو، بشر ہو کر پھر جب اللہ اسے یہ مقام بلند نصیب کرے کہ پھر وہ آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے. مقام اسے کہتے ہیں، عظمت اسے کہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں. اور باقی رہا مسئلہ نور کا، یہ بات بھی آج اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، نور کا انکار کون کرتا ہے؟ کس نے کہا کہ ہم نور نہیں مانتے؟ ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نورانیوں کا بھی سردار مانتے ہیں. نور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نور کون نہیں مانتا؟ نور ہدایت تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف نور ہی نہیں، منبع نور ہے. ہدایت کے ساری شمعیں یہیں سے پھوٹتی ہیں، ہدایت کے سارے چراغ یہیں سے نکلتے ہیں. کون نہیں مانتا نور؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، لیکن نور ہدایت ہیں. نور ہدایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنایا، اور کیسا نور بنایا؟ ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء لیلھا کنہارھا. لوگو جو نور تمہیں میں سونپ کے جا رہا ہوں، جو تمہیں نور میں تھمائے جا رہا ہوں، جانتے ہو یہ نور کیسا ہے؟ نور لوگوں نے ایسے دیکھے، رات کے وقت وہ چمکتے ہیں، رات کے وقت وہ نور، یہ سورج کا نور کیا ہے؟ یہ دن کے وقت چمکتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ترکتکم علی الملۃ البیضاء، میں تمہیں وہ نور دے کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دنوں سے بڑھ کے روشن ہیں. یہ نور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کے گئے، اس نور کا کوئی انکار نہیں کرتا. البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر کے بارے میں کوئی کہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور مجسم تھے، یہ بات تو کوئی بھی نہیں کہتا. یہ ہمارے چند دیہاتوں میں رہنے والے چند ایسے افراد، ایسے ہمارے بعض بھائی جنہیں دین کی تعلیم سے کوئی زیادہ بہرہ نہیں ہے، وہ صرف یہ بات سمجھتے ہیں. ورنہ خود ہمارے وہ علماء بھی جنہیں اللہ رب العزت نے کچھ انصاف دیا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو بشر بھی مانتے ہیں اور بشر کے ساتھ ساتھ نور بھی مانتے ہیں. تو بھائی یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلقت کے اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے آپ کو بشر پیدا کیا، لیکن بشر میں پھر وہ مقام بلند نصیب کیا کہ آدم سے لے کر اس امت کے آخری فرد تک
ویسا بشر کائنات میں ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے بشر ہے اور اپنے فضائل کے اعتبار سے، خصائص کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کائنات میں کوئی بشر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ رہا مسئلہ نور کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کائنات میں نور ہدایت بن کے آئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا، منبع نور بنا دیا۔ اللہ ہمیں اختلافات کو دور کرنے کی توفیق بخشے اور علمی میدان میں اور علمی سطح پر اپنے ان مسائل کو حل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ